یعنی آپ اپنی مرضی کو ختم کر دیتے ہیں کسی شیخ کے ہاتھ پر اور آپ اس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس جو بیعت کا لفظ ہے اس کے لغوی معنی جو ہے وہ ہے بک جانا، جبکہ اصطلاح شرع میں تصوف یعنی اگر ہم اس کی اصطلاحی معنی دیکھیں شرع و تصوف میں تو اس کی متعدد صورتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دیکھ کر گزشتہ گناہوں سے توبہ کرنے، آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کا ارادہ کرنے اور اسے اللہ عز و جل کی معرفت کا ذریعہ بنانے کا نام بیعت ہے. یعنی آپ کسی اہل اللہ، کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ ہو کہ جس کا ظاہر و باطن پاک ہو اور وہ کوئی بھی غیر شرعی اس سے اعمال سرزد نہ ہوتے ہوں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہتا ہو اور وہ دین کے نفاذ کے لیے کوشاں بھی ہو، تو کسی ایسی پاکیزہ شخصیت کے ہاتھ پر بیعت کریں اور اس بیعت میں کیا ہو، گزشتہ گناہوں سے آپ اپنے آپ کو تائب کریں اور نیک اعمال کا ارادہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ انہیں سمجھیں. تو یہ بیعت کی اس ایک اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے آتی ہے. دیکھیں بیعت جو ہے، حضور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیعت فرمایا کرتے تھے. بیعت آپ نے مختلف لی. ایک بیعت آپ نے جہاد پر لی، بہت سی احادیث مبارکہ ہے کہ جس میں آپ نے جہاد کے کرنے پر بیعت لی. بہت سے موقعوں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تزکیہ نفس کی بیعت لی. بعض مواقع پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے نفاذ کی بیعت لی. تو آپ نے مختلف طرح سے صحابہ کرام سے بیعت لی اور اس کے مختلف الفاظ قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر جو لوگ جنہوں نے اس پورے پیری مریدی کو یا تصوف کو یا شیخ سے نسبت رکھنے کو، اس پورے جو علم ہے یا اس پوری پریکٹس کو جنہوں نے کہا کہ قرآن و سنت سے الگ کوئی چیز ہے، انہوں نے کہا کہ جی بیعت کا صرف ایک تصور موجود ہے اور وہ جو بیعت ہوتی تھی وہ صرف خلافت کی بیعت ہوتی تھی. یہ جو بیعت مروج ہے، جو شیوخ اب لیتے ہیں بیعت مختلف سلاسل کے اندر، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی سلسلے کے اندر، یہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی بھی نظیر نہیں ملتی یا اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں. تو یہ بات کرنا کہ صرف بیعت جو ہے وہ خلافت کی بیعت ہوئی ہے، آقا علیہ السلام کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اس کے بعد عمر فاروق رضی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اس کے بعد عثمان غنی رضی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اس کے بعد سیدنا علی رضی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو بھی حکمران آیا اس کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. بنو امیہ کے اندر بھی یہ ایک سٹرکچر رہا بیعت لینے کا، اور یہ ایک طرح کا ووٹنگ کا نظام بھی ہوتا تھا. تو یہ لیکن جو یہاں پر تصوف کے اندر جو مختلف سلاسل کے اندر بیعت کا ایک پورا طریقہ کار موجود ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. یہ اتنی بڑی جہالت ہے کہ جس کو میں ابھی آپ کے سامنے کچھ آیات کے ذریعے پیش کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیعت لی تھی اور قرآن مجید نے جس بیعت کے بارے میں بتایا ہے وہ تو تزکیے کی ہے. قرآن سے جس بیعت کا ثبوت ملتا ہے وہ تو تزکیے کی بیعت کا ثبوت ہے، اور الفاظ ہیں بالکل صریح الفاظ ہیں، اور جو احادیث مبارکہ کے اندر وہ ریپیٹ ہوئے ہیں، وہ الفاظ مختلف ہوئے ہیں. لیکن قرآن مجید میں جو آئے ہیں، جتنے بھی سلاسل بیعت لیتے ہیں، اس بیعت کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی اہل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. ہاتھ پہ بیعت سے مراد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جب بیعت فرماتے تھے تو خواتین ہوتی تھی تو کپڑا ہوتا تھا، اس کپڑا وہ پکڑ لیتی تھیں اور آقا علیہ السلام بیعت فرماتے تھے. اور بعض دفعہ آپ نے مردوں میں یہ ہوتا تھا کہ آپ ہاتھ پر بھی آپ نے بیعت کیا، آپ نے تمام نے ہاتھ رکھا اور آپ نے بیعت فرمایا. اور قرآن مجید میں جو سب سے اہم آیت ہے کہ جب مسلمان عمرے کے لیے گئے اور وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آتا ہے، اس موقع پر جو بیعت رضوان کا موقع ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم.
اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جو بیعت ہے جو آپ کے ہاتھ پر بکے، جنہوں نے آپ کی رضا میں اپنی رضا کو گم کر دیا، وہ گویا آپ کے ہاتھ پر نہیں بکے، انہوں نے گویا آپ کی رضا میں اپنی رضا کو گم نہیں کیا بلکہ وہ تو اللہ کے ہاتھ پر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ جو حضور آپ کا ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی شے سے بھی پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے بتایا آپ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے نسبت دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں واضح آیت موجود ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ حَتَّى تَحْتَ الشَّجَرَةِ، بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بھی بیعت کا ذکر آیا۔ اچھا، بیعت ہوتی کس بات پر تھی؟ بیعت جو ہے وہ کن باتوں پر بیعت ہوتی تھی؟ اور جو ہم سلاسل کے اندر بیعت دیکھتے ہیں کیا اس کے اندر کوئی اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ کوئی بہت زیادہ عقیدت رکھتا ہے یا کوئی اور بات ہے وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن جو بیعت شیخ طریقت لیتا ہے، آپ یہ بات تو میں آپ کے سامنے قول پیش کر دیتا ہوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے جسے ملا علی قاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ پیش کیا، فرماتے ہیں کہ جس نے فقہ کا علم پڑھا تصوف کا علم حاصل نہیں کیا، پس تحقیق اس نے فسق کیا، اور جس نے تصوف اختیار کیا اور فقہ کو چھوڑ دیا زندیق ہوا، یعنی گمراہ ہوا، اور جس نے دونوں کو جمع کر لیا اس نے حق ادا کر۔ یہ دونوں علم ضروری ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں جب آپ علم فقہ کو سیکھتے ہیں استاد کے پاس جاتے ہیں، کیا علم فقہ سیکھنے کے لیے استاد کے پاس نہیں جانا پڑتا؟ کیا وہ آپ کو اصول فقہ کی کتابیں نہیں پڑھاتا؟ کیا وہ تھیوری پیش نہیں کرتا اس کی؟ کیا مختلف کتابوں سے آپ کنسلٹ نہیں کرتے؟ استاد کی ضرورت کیا ہے؟ فقہ پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں پکڑ لیں پڑھ لیں، کیا ضرورت ہے؟ فقہ کی تمام جو جہتیں ہیں قرآن مجید میں موجود ہیں، فقہ کی کتابوں کی بھی کیا ضرورت ہے؟ صرف قرآن کو پڑھ لیں۔ تمام مسالک نے فقہ کی کتابیں کیوں لکھی؟ اصول فقہ کے اصول کیوں متعین تھی؟ اب کہتے ہیں نا یہی اعتراض ہوتا ہے نا قرآن و سنت کافی ہے۔ بھئی اگر قرآن و سنت کافی ہے تو پھر آپ نے فقہ پہ اتنی کتابیں کیوں لکھی؟ ہر کسی کو اجازت دیتے ہیں وہ خود قرآن مجید پڑھ کر فقہ کی انڈرسٹینڈنگ کو حاصل کرتا، کیوں آپ نے یہ سارا معاملہ کیا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں صرف کتابیں، پھر آگے ایک تو کتابیں لکھ دی گئیں، قرآن سے بڑے بڑے علماء نے اس انڈرسٹینڈنگ کو سمجھا اور بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، اور تمام مسالک، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی نے نہیں لکھی، سب نے اس کو کہا کہ ایک ایکسپلینیشن ہے، یہ تو ہونی چاہیے۔ اگر قرآن سے فقہ کو سمجھتے ہوئے، سنت سے فقہ کو سمجھتے ہوئے ڈھیروں کتابوں کے انبار لگا دیے گئے، کسی کو اعتراض نہیں ہوا، تو قرآن و سنت سے اللہ تک پہنچنا، قرب الہی، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور اللہ تعالیٰ کی حضوری حاصل کرنے پر اگر اہل اللہ نے کتابیں لکھ دی ہیں اور اس علم کو مروج کر دیا ہے، مدون کر دیا ہے، تو اس پر اعتراض کیوں؟ اگر آپ فقہ کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتے ہیں جو علم ہے، اگر آپ فقہ کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتے ہیں جو کہ ایک علم ہے، اس میں زیادہ تر علم پر زور ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو استاد چاہیے، حالانکہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ استاد نہ ملے، آپ اس علم کے اندر مہارت حاصل نہیں کر پاتے، تو اللہ سے قرب، اللہ کے قرب کو جنہوں نے حاصل کیا ہے ان سے قرب الہی کو سیکھنا جو کہ سراسر عمل ہے، علم سے بھی آگے کی شے ہے، اس کے لیے استاد نہیں چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ فقہ پڑھائے ایک عالم ہے، اس کی ایک بڑی شان ہے، اس کے پاس بیٹھنے، اس کی صحبت اور اس کی واعظ و نصیحت کا آپ پر اثر پڑتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اہل اللہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر کامل ہے، اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منور ہے، اگر ہم اس کے پاس بیٹھ کر اس سے کوئی اللہ تعالیٰ کے قرب کے رستے کو سمجھتے ہیں، ان سے ہم یقین کو سیکھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اس کو آپ غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر بیعت کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ الفاظ جو بھی بیعت کی جاتی ہے
یہ ایک کیا کیا جاتا ہے، آپ تجدید کی جاتی ہے۔ بیت کے اندر آپ کسی نیک اور صالح بزرگ سے ان کے آپ موجودگی میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک روحانیت کے آپ حصار میں آ جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے بتائے ہوئے نقشے قدم پر چلیں گے، اور اگر وہ آپ کا بتایا ہوا طریقہ قرآن و سنت کا ہوگا۔ کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا جائز نہیں ہے، بیعت ہونا جائز نہیں ہے جو شریعت کے خلاف کھڑا ہو، کیونکہ ہر مراتب شریعت یافتہ کم پیش وائے خود شریعت ثابت کر۔ تو اہل اللہ بیعت جو ہے، پرانے دور میں جو لوگ ہوتے تھے وہ 30 سال تلاش کرتے تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ 30 سال مرشد کی تلاش میں رہے، انہیں اپنے پائے کا کوئی ایسا مرشد نہیں ملا جو ان کی طلب کے پیمانے کو لبریز کر سکے۔ تو اس کے اندر اثرات ہوتے ہیں، آپ نہ کریں، لیکن اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ 2 نمبر ہونے کی وجہ مارکیٹ میں اگر زیادہ 2 نمبر لوگ ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ 1 نمبر لوگ نہیں ہیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ اس بات پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب یہ تو کوئی ایک الگ سے نظام موجود ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ اور جو بیعت کرتے وقت بھی موجود ہوتے ہیں۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12 کے اندر ہے، قرآن مجید میں فرمایا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہو ان پر بیعت کرنے کو تو ان سے ان باتوں پر بیعت لیں کہ اللہ کا شریک نہ کریں گی، اور چوری نہ کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ وہ بہتان لگائیں گی، جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کرے گی، تو ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ شرک نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، بہتان نہیں کریں باندھیں گی کسی کے اوپر، اور نیک اعمال کو بجا لائیں گی، قتل نہیں کریں گی اپنی اولاد کو۔ تو یہ تمام باتیں کرنے کے بعد اور نیک اعمال میں آپ کی پیروی کریں گی تو آپ کیا کریں، تو آپ ان کی اللہ سے مغفرت چاہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ کبھی بھی کسی شیخ سے بیعت ہوتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے بیعت کرتا ہے، یہی الفاظ ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اس کے اندر معاملہ کیا ہوتا ہے، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نیک بزرگ کے سامنے یہ ایک عہد کرتے ہیں کہ آپ برائی سے بچیں گے اور آپ نیکی کی طرف رغبت اختیار کریں گے، اور چونکہ وہ آپ کسی اہل اللہ جس پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک شخصیت ہوتی ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اثرات آپ پر بھی مرتب کرتے ہیں۔ جس طریقے سے فقہ میں آپ پیروی کرتے ہیں، اور آپ پیروی کرتے ہوئے آپ یہاں تو حنفی ہوتے ہیں یا مالکی ہوتے ہیں یا شافعی ہوتے ہیں یا حنبلی ہوتے ہیں یا جعفری ہوتے ہیں، اسی کے طریقے سے تصوف میں بھی اہل اللہ نے مختلف اذکار بتائے ہیں، مختلف تجربات ہیں، ان کے تجربے ہیں ان کے، اور انہوں نے ان اذکار کے ذریعے کچھ اللہ تعالیٰ سے کچھ فیض کو پایا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول سے اس فیض کو پایا ہے، تو وہ ان کو انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کسی بھی سلسلہ تصوف کو اپنا لیں، ان کے اذکار کو اپنا لیں، تو آپ کے اندر ایک واضح تبدیلی یہ آئے گی کہ آپ مخلوق سے محبت کرنے لگ جائیں۔ آپ کے اندر یہ واضح تبدیلی آئے گی کہ آپ کے اندر عز و انکساری پیدا ہوگی۔ تصوف آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم پڑھیں، مکاشفۃ القلوب پڑھیں، یا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کشف الماجوب پڑھیں، یا آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سر الاسرار یا الفتح ربانی، یا جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی، ان سب میں جو بات کی گئی ہے وہ نفس کے تزکیے کی گئی اور قرآن و سنت کی روشنی میں، بلکہ جو آپ اپنی اسائنمنٹس اور پریزنٹیشنز بنا رہے ہیں اس میں جس کتاب پر بھی آپ کام کریں، ایک کام ضرور کریں کہ جتنی آیات سے انہوں نے استدلال کیا ہے پوری کتابوں میں، پوری کتاب اس کو نوٹ ضرور کر لیں، کہ اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ تصوف کی کتابوں میں کوئی جو ہے وہ کہانی اور قصے نہیں ڈالے گئے، بلکہ ایک ایک صفحے پر کہیں کہیں آیات اور احادیث جو ہے وہ پیش کی گئی۔ اچھا، اب مختلف جو آقا علیہ السلام نے بیعت لی اس کے جو مختلف الفاظ تھے میں وہ آپ کے سامنے جو ہے پڑھنے لگا ہوں۔ یہ میں مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشکل اور آسانی میں، خوشی اور ناخوشی میں خود پر ترجیح
دیے جانے کی صورت میں سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی، اور اس پر بیعت کی کہ ہم کسی سے اس کی اقتداء کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اور ہم جہاں بھی ہو حق کے سوا کچھ نہ کہیں گے، اور اللہ عز و جل کے بارے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اب آپ دیکھیں جو بیعت ہوئی ہے وہ مختلف انداز میں ہوئی۔ یہ صحیح مسلم کتاب الامارہ باب حدیث نمبر 1709 میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں آقا علیہ السلام نے ہم سے کس چیز کی بیعت لی؟ مشکل اور آسانی میں، خوشی اور ناخوشی میں خود پر ترجیح دی جانے کی صورت میں سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی، یعنی چاہے آپ خوشی میں ہوں یا غم میں ہوں، یا آپ مشکل میں ہوں یا آسانی میں ہوں، ہر صورت میں حضور علیہ السلام کی اطاعت کو بجا لائیں گے، اس پر بیعت کی۔ یہ حدیث نمبر 1709 ہے، کتاب الامارہ ہے۔ اچھا، پھر ایک یہی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ وہی جو آیات میں خواتین کی بیعت کا ذکر آ رہا ہے، اب مردوں سے بیعت کے لیے بھی وہی الفاظ آ رہے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے اس پر بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنا حرام کر دیا ہے اس بے گناہ کو قتل نہیں کرو گے۔ تم میں سے جس شخص نے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے، اور جس نے ان محرمات میں سے کسی کا ارتکاب کیا اس کو سزا دی گئی، وہ اس کا کفارہ ہے، اور جس نے ان میں سے کسی حرام کو کیا اور اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے معاف کر دے، اگر چاہے تو اسے عذاب دے۔ اب یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا اس کے اندر کوئی خلافت کی بیعت کا تذکرہ ہے؟ اور اب تو وہ بیعت بھی ختم ہو گئی ہے، خلافت کی بیعت۔ اب اس حدیث پر کیسے عمل ہوگا؟ یہ اس حدیث پر عمل جو ہے وہ اہل اللہ کی صورت میں چلتا ہوا آ رہا ہے، اور جو اولیاء اللہ ہیں وہ تزکیہ، ان کی جو ڈائمنشن ہے یا ان کی جو ایک ایریا ہے وہ تزکیے کا ہے، اور ان کے ہاتھ پر آپ تزکیے کی بیعت کرتے ہیں۔ اس پہ میں ایک آخری بات، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک آخری بات صرف شیئر کرنا چاہوں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، شیخ کے آداب کیا ہیں اور کیا معاملات ہیں؟ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرید کو کسی مرشد و استاد کی حاجت ہوتی ہے جو اس کے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرے، کیونکہ دین کا رستہ انتہائی باریک ہے جبکہ اس کے مقابلے میں شیطانی رستے بکثرت و نمایاں ہیں۔ تو جس کا کوئی مرشد نہ ہو جو اس کی تربیت کرے تو یقیناً شیطان اسے اپنے رستے کی طرف لے جاتا ہے۔ جو پرخطر وادیوں میں بغیر کسی کی رہنمائی کے چلتا ہے وہ خود کو ہلاکت پر پیش کرتا ہے۔ جیسے خود بخود اگنے والا پودا جلد ہی سوکھ جاتا ہے، اور اگر وہ لمبے عرصے تک باقی بھی رہے تو اس کے پتے تو نکل آئیں گے لیکن وہ پھلدار نہیں ہوگا۔ مرید پر ضروری ہے کہ وہ مرشد کا دامن اس طرح تھام لے جس طرح اندھا نہر کے کنارے اپنی جان نہر پار کرانے والے کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس کی اتباع میں کسی قسم کی مخالفت نہیں کرتا اور نہ ہی اسے چھوڑتا ہے۔ احیاء العلوم صفحہ 93۔ تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، ان کا احیاء العلوم ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے جس میں انہوں نے یہ بات کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ایک چند باتیں کی ہیں، اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا، لیکن یہ چند باتیں کی ہیں۔ اس پر قرآن مجید کی اور بھی بہت سی آیات ہیں، میں 3 آیات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو اللہ کی طرف وسیلہ کون ہے؟ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں وسیلے سے مراد شیخ کامل ہے، کیونکہ شیخ کامل کا کام کیا ہے؟ اس کا کام تزکیہ نفس ہے، اور جب بندے کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، تزکیہ قلب ہوتا ہے، تو اس قلب کے آئینے میں اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔ تو تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب کی برکت سے شیخ جو اپنی صحبت میں بٹھا کے کرتا ہے، جو مرید ہوتا ہے، جو سالک ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ شیخ کامل ہوتا ہے۔ تو اس پر وہ شعر لکھا
کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اور اس پہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ الرحمن فاسألوا بہ خبیرا، وہ رحمان ہے سو اس سے پوچھو جو اس سے باخبر ہے۔ الرحمن یہی ہے کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ رحمان وہ ہے، کہتے ہیں الرحمن فاسألوا بہ خبیرا، وہ رحمان ہے اس سے پوچھو جو اس سے باخبر ہے۔ تو پتہ چلا کچھ ایسے وجود ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ باخبر کرتا ہے۔ اور ایک اور بات جو آیت اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور پھر اس موضوع کو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ کوئی کوشچن آنسر ہوگا تو میں وہ لے لوں گا۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کی شرح میں بہت سے مفسرین نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی چند احادیث کو کوٹ کیا ہے، میں مفہوم احادیث کے طور پر ان کو بیان کر دیتا ہوں۔ ایک روایت یہ آئی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ کتنے افراد ایسے ہیں؟ 70,000 ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ بغیر حساب و کتاب کے۔ بعض اولیاء اللہ نے کہا کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیوں انہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے گن گن کے تسبیح نہیں کی، انہوں نے گن گن کے اللہ کو یاد نہیں کیا، انہوں نے اللہ کو بے حساب یاد کیا، انہوں نے اللہ کی بے حساب عبادت کی، انہوں نے عبادت کے اندر اس کا کوئی حساب نہیں رکھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حساب و کتاب نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے گا میں تم سے آج حساب و کتاب نہیں رکھتا، اور ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی تول بھی قائم نہیں کرے گا اور فرمائے گا کہ تم جنت میں چلو۔ اور ایک روایت ایسی ہے جسے مسند احمد پہ روایت کیا گیا، فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ ہوں گے جن کے ماتحت 70,000 لوگ، یہ روایت 70,000 لوگ ہوں گے جن کے ماتحت 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت دے گا۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ نہ انہوں نے جنت کی عبادت کی، نہ انہوں نے دوزخ کے خوف سے عبادت کی، اللہ سے حساب و کتاب کیا نہیں، انہوں نے اللہ سے اللہ کے لیے عبادت کی، ہر وقت اسی کی رضا کے طالب رہے، ہر کام اس کی رضا کے لیے کیا، اللہ ہو بس ما سوا اللہ بس پہ ان کا یقین تھا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہیں کسی کی حاجت روائی کی ضرورت نہیں تھی، اسی سے مانگتے تھے، اسی کی طرف رغبت رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نہ صرف ان کو بلکہ ان کے متبعین کو، جتنے بھی متبعین ہوں گے ان سب کو بغیر حساب و کتاب کے میں جنت میں داخل کروں گا۔ تو بعض جو صوفیاء ہیں انہوں نے اسے استدلال کیا ہے کہ ادھر بھی کوئی بندہ اگر کسی شیخ طریقت سے بیعت رکھتا ہے اور اس کی مطابقت کو اختیار کرتا ہے تو اس حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ خود تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اپنے جو مطابقت کرنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، جو قرآن و سنت پر اور کلمے پر باقی رہتے ہیں ان کو بھی وہ جنت میں